नाजरीन, पाकिस्तान को मजीद सूबों में तकसीम किया जाए और पाकिस्तान के 33, 29 या 12 सूबे बना दिए जाएं ताकि जो एक इलाकाई सियासत है और जो एक इलाकाई निज़ाम है उसको कमज़ोर करके मुकामी हुकूमतों को मज़ीद पावर दी जाए। इस सिलसिले में अब दोबारा से पाकिस्तान में बहुत सारी बातें होना शुरू हो गई हैं। अब हम पहले डिस्कस करेंगे कि ये रियासतों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने का सफ़र शुरू कैसे हुआ। जब दुनिया की तख्लीक हुई और दुनिया में टेरिटोरियल ग्रोथ हुई और लोगों ने अपनी आबादकारी का आगाज़ किया तो उन्होंने कभी सिटी स्टेट्स बनाई, कभी क्लैंस की सूरत में रहे, कभी उसको इकाइयों में तकसीम किया और डिवीजन करके निज़ाम चलाने की कोशिश की। सबसे पहले मेसोपोटामिया की रियासत में इकाइयों का निज़ाम अपनाया गया। फिर जब रोम की सल्तनत बनी तो रोम में प्रोविंसा का कॉन्सेप्ट लाया गया जिसके तहत कल्चर, लैंग्वेज और सकाफत की बुनियाद पर जो टेरिटरी है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर कर वहाँ के मुकामी लोगों को इख्तियार दिया गया, जो कि बादशाह अथॉरिटेटिव फैसले होते थे उनको इम्प्लीमेंट करवाते थे और मुकामी सतह पर पब्लिक की पल्स चेक कर कर उनसे रिपोर्ट लेकर बादशाह तक पहुँचाते थे कि क्या उनकी नीड्स हैं। और ये रोम की सल्तनत से जो प्रोविंसा का कॉन्सेप्ट आया वो आज तक जो हम सूबों के कॉन्सेप्ट को कहते हैं और सूबाई कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अब अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान जो कि दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है और 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर कई दुनिया के मुल्कों से बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से भी है। लेकिन पाकिस्तान में जो सूबे हैं सिर्फ 4 सूबे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो ग्राउंड लेवल पर मामलात हैं उनको मैनेज करना और मिसमैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा वाक़यात मिलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास पब्लिक की पल्स है और जो हमारी हाई अथॉरिटी है उनके दरमियान कभी भी एक आपस में मैच कर ही नहीं पाई, क्योंकि वो मुकामी हुकूमत का सिस्टम ही नहीं है लोकल गवर्नमेंट का कि जो लोगों के निचले सतह पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम था। एक मशरकी पाकिस्तान, उसको एक सूबा बनाया गया ईस्ट पाकिस्तान का, और एक जो वेस्ट पाकिस्तान था उसको 4 सूबे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और सरहद जो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा है इसको मिलकर वेस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया और इसमें 4 सूबों की तकसीम रहेगी। फिर 1955 में वफाकी यूनिट कायम किया गया जिसके तहत 2 सूबे कर दिए गए, एक मशरकी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान, ताकि जो आबादी का तनासुब है वो ख़त्म किया जा सके। 1947 के वक्त वेस्ट पाकिस्तान की आबादी 33 मिलियन थी जबकि ईस्ट पाकिस्तान की आबादी 44 मिलियन थी। 1955 में इस 1 यूनिट सिस्टम के तहत जो ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था दोनों जगहों पर एक जैसा आबादी का तनासुब दिखाने के लिए इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जो कि अल्टीमेट पाकिस्तान की डिवीजन का भी सबब बना और पाकिस्तान 2 लख्त भी हुआ। फिर 1977 में यहिया खान ने दोबारा से जो वेस्ट पाकिस्तान था उसको 4 सूबों में तकसीम कर दिया, बलूचिस्तान, सरहद, पंजाब और सिंध। अब वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में ये डिबेट बहुत ज़्यादा इमर्ज हुई कि पाकिस्तान की इतनी आबादी में ग्रो हो रहा है। वेस्ट पाकिस्तान की 3 करोड़ आबादी थी जब पाकिस्तान बना और आज वो आबादी 24 करोड़ हो गई है, यानी कि पिछले 75 सालों में 8 गुना आबादी बढ़ गई है। लेकिन हुकूमत चलाने का निज़ाम वही पुराना है, वही पुराना तरीका है जिसके तहत 4 सूबों में तकसीम किया गया और 4 वज़राए आला पूरे मुल्क को चलाते हैं। एक वज़ीर आला 12 करोड़ पंजाब की आबादी की सरबराह होता है और वही पूरे पंजाब का निज़ाम चलाता है। इसके बाद मुशर्रफ दौर में एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम अपनाया गया कि मुकामी हुकूमतें कायम की गई लोकल सतह पर, जिसे लोकल बॉडी गवर्नमेंट का नाम दिया गया, जिन्होंने पूरा निज़ाम चलाया और लोकल ग्राउंड लेवल पर मसाइल को हल किए। लेकिन शहबाज शरीफ ने इस लोकल बॉडी सिस्टम को ख़त्म कर दिया और फिर पाकिस्तान में मिसाके जमहूरियत के नाम से एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, जिसके नतीजे में 18वीं आईनी तरमीम अपनाई गई और इस 18वीं आईनी तरमीम के तहत पाकिस्तान की जो सूबाई खुद मुख्तियारी है उसको प्रमोट किया गया और फेडरल को बिल्कुल ही कमज़ोर कर दिया गया और बराए नाम रख दिया गया और तमाम सूबों को मुकम्मल पावर दे दी गई। उनको तमाम जो सरकारी महकमे हैं वो भी सूबों के हवाले कर दिए गए और अपने सूबे का वज़ीर आला को एक तरह से अथॉरिटेटिव बना दिया गया।
اب پاکستان کے تمام ہی سیاستدان یہ بات کرتے آئے ہیں کہ جو پاکستان کو مزید صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے. کوئی جنوبی پنجاب کی بات کرتا ہے تو کوئی شمالی پنجاب کی بات کرتا ہے, کوئی سندھ میں جو سکھر کا ایریا ہے اس کو سیپریٹ صوبہ بنانے کی بات کرتا ہے, تو کوئی کراچی کا بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے کہتا ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. بلوچستان میں بھی یہ آوازیں اٹھتی رہی ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی, پشتون ہزارہ میں بہت سارے مسائل پائے جاتے ہیں. ہزارہ اپنی علیحدہ پہچان رکھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہزارہ کو ایک نیا صوبہ بنا دیا جائے. بدلتے وقت کے ساتھ زمانوں نے بدلا. بھارت جو 9 صوبوں کے ساتھ شروع ہوا تھا وہ آج 28 صوبوں پر پہنچ گیا ہے. وہ امریکہ جس کی آبادی تقریباً 33 کروڑ ہے اس کی آج 50 ریاستیں ہیں. جرمنی جس کی آبادی 8.5 کروڑ ہے لیکن اس کے 16 صوبے ہیں. ایران ہمارا ہمسایہ جس کی آبادی 9 کروڑ ہے لیکن وہاں پر 31 صوبے کام کرتے ہیں. اور جو ترکیہ ہے جس کی آبادی 8.5 کروڑ ہے لیکن وہاں پہ 81 پروونسز کام کرتے ہیں. لیکن پاکستان جو کہ 24 کروڑ تقریباً آبادی, دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے, اس کو چلانے کے لیے ابھی تک صرف 4 ہی صوبے ہیں اور 4 صوبے ہی پاکستان کا انتظام چلاتے ہیں. اب سے دوبارہ سے یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے کہ پاکستان کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جائے, جس میں 4 صوبے پنجاب میں, 4 سندھ میں, 2 بلوچستان میں اور 2 KPK میں بنائے جائے. جبکہ ایک یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کو ڈویژنز کے اکارڈنگ 29 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے یا پھر 33 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے. جس سلسلے میں میاں عامر جو کہ پنجاب گروپ آف کالجز کے آنر بھی ہیں, میڈیا گروپ بھی ہے, انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اور وہ بڑی انگیجمنٹ کر رہے ہیں, اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ پاکستان کو 33 صوبوں میں تقسیم کیا جائے. اب جو پاکستان کو تقسیم کرنے کا فیصلہ ہے وہ تو جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں اور اسپیشلی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہ اس نظام کو پاکستان میں لانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ گراؤنڈ لیول پر, نچلے سطح پر تقسیم ہو اور نیچے سے اس پرابلمس کو سالو کیا جائے. لیکن یہاں پر جو بڑا پرابلم آئے گا پاکستان میں اس نظام کو رائج کرنے کے لیے وہ سیاسی جماعتیں ہی آئیں گی. اور وہ سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ روایتی سیاست پر بلیف رکھتی ہیں اور ان کا ایک علاقائی ووٹ ہے, علاقائی سیاست ہے, جس میں اب اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کا مانا جاتا ہے اور سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کا مانا جاتا ہے. اور سندھ اور پنجاب ہی جو 2 ریزسٹنٹ فورسز ہیں جو کہ گورنمنٹ میں بھی ہیں, میجورٹی بھی ہے, آئین سازی بھی جنہوں نے کرنی ہے, وہ ایک ریزسٹنٹ فورس جس کے سامنے آ سکتی ہیں. اور بلاول بھٹو کا تو ریسنٹ بیان بھی آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرے تک تو ابھی تک یہ بات نہیں ہوئی, نہ ہماری پارٹی میں ڈسکس ہوا ہے, جب ڈسکس ہوگا تب بات کریں گے. لیکن ساتھ انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ ہم 18ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہیں جو صوبوں کو حق دیتی ہے, جو 4 صوبے ہیں ان کو الٹیمیٹ پاور دیتی ہے. اب اس کا جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک طرف آپ کے پاس پورے صوبے کی اٹانومی ہے, ایک طرف آپ کے پاس 12 کروڑ کا پنجاب ہے, اور جس کے پاس پنجاب ہے اس کے پاس پاکستان ہے. اور یہی کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے جو دوسرے صوبوں میں احساس محرومیت کو پروان چڑھاتا ہے کہ پنجاب کی 12 کروڑ کی آبادی اور قومی اسمبلی میں 160 سے زیادہ نشستیں ہیں, یعنی کہ جس نے پنجاب جیتا اس نے پاکستان جیتا, اور جو پنجاب پہ حکومت کرے گا وہی پاکستان پہ حکومت کرے گا. جس کی وجہ سے جو دوسرے صوبے ہیں سندھ, بلوچستان اور سرحد, ان میں بہت زیادہ احساس محرومیت پروان چڑھتا ہے. اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے مزید صوبوں میں ڈیوائڈ کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے. پاکستان میں اس وقت موجودہ حالات میں یہ سسٹم کتنا قابل عمل ہوگا اور کیا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. اس میں ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں بہت زیادہ ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیشنز ہیں, پھر آپ کے وہ بڑے بڑے جگیردار ہیں جنہوں نے جگیرانہ نظام اپنایا ہوا ہے, وہ بھی ایز اے ریزسٹنس فورس کام کریں گے. تو اس نظام کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک جامع نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ ایک جامعہ پولیٹیکل ریکنسولیشن کی بھی ضرورت ہے, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر یہ جب فیصلہ کریں گی تو پاکستان کامیابی سے اس نظام کو اپنا سکتا ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے, جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ایک جماعت ہے جس نے ماضی میں جو صوبوں کی صوبائی تقسیم کو بہت زیادہ پروان چڑھایا ہے اور اس کا بار بار اپنے منشور میں بھی ذکر کیا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس نظام سے اس طرح کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کسی پروونس میں یا پھر کوئی کسی جگہ پہ کلٹ کا ووٹ نہیں ہے. وہ ایک ایسی جماعت ہے جس کا پاکستان میں تمام صوبوں میں ووٹرز پائے جاتے ہیں, ان کو تمام صوبوں سے ووٹ ملتا ہے تو ہی ان کی جو بھی پولیٹیشنز الیکٹ ہو کر اسمبلیوں میں آتے ہیں, یا پھر ان کی جیسے 2018 میں حکومت بنی تھی
تو ان کو کراچی سے بھی سیٹس تھی ان کے پاس, KPK سے بھی تھی, بلوچستان سے بھی تھی, پنجاب سے بھی تھی اور خیبر پختونخوا سے بھی تھی. یعنی کہ وہ ایک آل فیڈرل پارٹی ہے جس کے انڈر تمام پاکستان میں اس کی ریپرزنٹیشن موجود ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو برسر اقتدار جماعتیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے. محمد مالک جو کہ سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ جو پاکستان کی پروونشل ڈویژن ہے یہ مکمل کر لی جائے گی, اور اگر کوئی سیاسی جماعت, بظاہر ان کا اشارہ حکومت کی طرف سے تھا, اگر اس کے سامنے ریزسٹنس فورس کے طور پر آئے گی تو اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا.